السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین اکرام اور اسلامی بھائیوں، آج انشاءاللہ ہم آپ کو بتلائیں گے دنیاوی زندگی پر آخرت کو ترجیح دینے کا ثواب۔ اللہ رب العزت نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا ہے، اور یہی ان کی دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ دنیا امتحان کی جگہ ہے جس کا پرچہ بیان کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں اس کی تیاری کر لو، بعد میں اس کا امتحان دینا پڑے گا، جہاں پاس اور فیل کا اعلان کیا جائے گا۔ اب جو شخص امتحان گاہ کو اصل بنا لے، یا کوئی مسافر کہیں سفر کرتے ہوئے اگر کسی جگہ وقتی طور پر پڑاؤ ڈال دے اور اپنی اصل منزل مقصود کو بھول کر اسی کو اپنا مسکن سمجھ لے، تو ایسے شخص کو کوئی شخص عقل مند نہیں کہے گا، بلکہ یہ کہا جائے گا اس نے اصل جگہ کو عارضی کو ترجیح دے دی ہے۔ یعنی بعین ہی معاملہ دنیا اور آخرت کا ہے۔ دنیا عارضی ہے، اور ایسی عارضی ہے کسی کو معلوم نہیں کہ اس نے کب سے یہاں سے کوچ کر کے جانا ہے۔ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ انسان کب اور کس وقت یہاں سے چلے جائے گا، اسے اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے جبکہ آخرت کو بقا اور دوام ہے، لیکن انسان شیطان کے ہتھ کنڈوں کا شکار ہو کر کے اصل پر عارضی کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورۃ العنکبوت کے اندر آیت نمبر 64 کے اندر ذکر کیا، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اس دنیا کی حقیقت کھیل اور تماشا کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ کھیل اور تماشا ہے یہ دنیا، اور بے شک آخرت کی زندگی ہی اصل ہے، اور حقیقی زندگی بھی آخرت کی زندگی ہے۔ اور کاش کہ لوگ اس حقیقت کو جان لیں، پہچان لیں، کس کی؟ آخرت کی زندگی کو۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ اعلیٰ کے اندر ذکر کیا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ اور بے شک ان لوگوں نے فلاح پالی، کامیاب اور کامران ہو گئے، جو پاک ہو گئے، جنہوں نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتے رہے، لیکن تم دنیا کا جینا سامنے رکھتے ہو، اور آخرت پر بہت بہتر اور بقا رہنے والی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقی، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، تم اس کے لیے تیاری کرو۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورى کے اندر ذکر کیا، آیت نمبر 20 کے اندر، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی ہے، ہم اسے اس کی کھیتی میں اور ترقی دے دیں گے۔ تم دنیا چاہتے ہو، اللہ رب العالمین کہتا ہے ہم دنیا کے اندر اور ترقی تمہیں دے دیں گے، تم اس ترقی کرتے رہو۔ لیکن جو کچھ کھیتی کی طلب رکھتا ہے، دنیا طلب کرتا ہے، ہم اسے اس میں سے کچھ اور دے دیتے ہیں۔ لیکن ایسے شخص کا، ایسے انسان کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا کے پیچھے مت پڑو۔ اگر دنیا کما لیے، دنیا کے پیچھے پڑ گئے، تو آخرت اگر بھول جاتے ہو تو آخرت کے اندر اس کو کوئی چیز ملنے والی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے، اسی طریقے سے اور وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اس میں جی لگا بیٹھے، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہو گئے ہیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اور ان کے اعمال کی وجہ سے کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید کے اندر سورہ نازعات کے اندر، فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جس شخص نے سرکشی کی ہوگی اور دنیاوی زندگی کو ترجیح دی ہوگی اس کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہوگا۔ ہاں، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو رہا ہوگا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا ہوگا تو اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ جنت کے اندر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات سے پہلے، وفات سے حالت میں جب وفات پا گئے، اس حالت میں ہوئی کہ میرے گھر کے اندر کھانے کے لیے تھوڑا سا جو تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، اور بس اس جو کو کھاتے رہے ایک مدت دراز کے وقت تک، اور اس کے بعد یہ بھی کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ جو لوگ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا بنانے میں محو ہو جاتے ہیں، دنیا بنانے میں قد و کاوش کرتے ہیں، دنیا نتیجتاً دنیا ہاتھ سے میں نہیں آتی ہے، دنیا ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اور آخرت کو تو پہلے ہی خیر و بات کہہ دیتے ہیں، اور ان کی زندگیاں مصائب سے بھر جاتی ہیں، ان کی زندگیاں پریشانیوں سے بھر جاتی ہیں، ساتھ ہی گھرانوں کے گھرانے جہنم کے کنارے پر لا کھڑا ہو جاتے ہیں۔ مگر جو لوگ زندگی، اخروی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے فضل و کرم سے دنیا اور آخرت دونوں کے اندر آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ یہ مال و دولت، دنیا، یہ رشتے و پیوند، بتانے وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ایک چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، جب سو کر کے اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر اس چٹائی کے نشان موجود تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کہا اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اگر آپ کہیں تو میں آپ کے لیے نرم دہ بستر لے کر کے آؤں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھیے کیا جواب تھا، آپ کے لیے آرام دہ بستر تیار کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لی ولی دنیا، مجھے دنیا سے کیا مطلب؟ میری اور دنیا کی مثالی ایسی ہے جیسا کوئی سوار کسی درخت کے نیچے کھڑا ہو کر کے تھوڑی دیر سایہ حاصل کر لے، اس سے فائدہ اٹھا لے اور پھر چل دے اور کہے درخت کو اپنی جگہ پہ چھوڑ دے۔ دیکھیے وہ امام الانبیاء، کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو رہے ہیں، چٹائی کے نشانات، اس کے نشانات جس میں اطہار پر پائے جا رہے ہیں، موجود ہیں، لیکن دیکھیے نرم بستر کو نہیں لیا۔ اور ہم اور آپ دیکھیں، معائنہ کریں، غور و فکر کریں، دنیا کے پیچھے ایسے پڑ گئے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آخرت کو انسان بھول گیا ہے، حالانکہ آخرت کی زندگی ہی باقی رہے گی، والآخرت خیر وابقا، وہی آخرت کی زندگی باقی رہے گی، وہی فائدہ دے گی، وہی ساری چیزیں تمہیں پہنچائے گی۔ اسی طریقے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا کندھا پکڑ کر کے فرمایا، تم دنیا میں ایسے رہو گویا تم ایک اجنبی یا ایک مسافر ہو، یعنی دنیا کے اندر اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریے، ایک تم دنیا کے اندر اجنبی ہو اور ایک مسافر کی طرح رہو۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم صبح کر لو تو شام کا انتظار مت کرو، اور جب تم شام کو تم کو مل جائے تو صبح کو انتظار مت کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں انسان موجود رہے گا، زندہ رہے گا یا نہیں رہے گا۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اس شخص کی طرف دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے کم تر ہو، اس شخص کی طرف مت دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے بڑا ہو، مالدار ہو، اور یا کیونکہ اس طرح تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ اسی طریقے سے جو شخص اس حالت میں صبح کرے کہ وہ بے نفسی ہی پرامن اور تندرست ہو، ایک آدمی کی صبح ہوتی ہے اور اس حالت میں کہ وہ صحت اور تندرست ہے اور اس کے پاس ایک دن کھانے کی غذا موجود ہے، گویا کہ اس کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے
لوگوں کے پاس گھروں کے اندر مال و دولت بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی ان کے سروں پر جو تک نہیں ریگتا ہے، اور وہ اللہ کی غفلت سے، اللہ کی عبادت سے کوسوں دور بھاگے ہوئے ہیں۔ یہ نعمتیں جو ملی ہوئی ہیں تمہیں، اللہ رب العالمین نے دیا، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے اور آخرت کے لیے گھر تیار کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے سیدنا ثواب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان قریب کافر امتیں تمہارے اوپر چڑھ جائیں گی، دوڑیں گی، اس طریقے سے ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گے جس طرح کھانے پر دسترخوان پر ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے۔ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعداد کم نہیں ہوگی، بلکہ تم کثرت سے ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت اس طریقے سے ہوگی، پانی کے اوپر بہنے والے جھاگ کے مانند۔ پانی کے اوپر جو جھاگ نکلتا ہے یا بارش جو ہوتی ہے، قطرات کے اوپر جو ہوتے ہیں بلبلے کے طریقے سے، تمہاری مانند اس طریقے سے ہوگی، اور اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دشمن کے دلوں پہ سے تمہارا رعب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا فرما دے گا۔ پھر ایک صاحب نے سوال کیا کہ ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، وہن کا مطلب کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت اور موت سے نفرت۔ لوگ دنیا سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ آج یہی پایا جا رہا ہے، لوگ دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، دنیا سے محبت اسی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ آخرت کو بھول گئے ہیں، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات، ساری چیزوں کو بھول گئے ہیں۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دے رہے ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے، تم اس کے لیے تیاری کرو۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن دنیا کے مقابلے میں اپنے اصلی مقام آخرت کو ترجیح دیتا ہے اور اس کے لیے سعی کرتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، قد و کاوش کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اور جس کا ثواب اسے جنت کی ابدی نعمتوں کی صورت میں ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اخروی زندگی جو ہے باقی رہنے والی اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین دنیا کے اندر جتنے بھی مسلمان بھائی دنیا سے جا چکے ہیں، الہ العالمین تو ان کی قبروں کو تو روشنی سے بھر دے۔ الہ العالمین ہمیں سے جو لوگ مقروض ہیں تو ان کے قرض کو تو ادا کرا دے۔ الہ العالمین ہمیں تو 5 وقت کی نماز وقت معینہ پر مسجد کے اندر پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔